گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع جس کا ہمیں شب و روز سامنا کرنا پڑتا ہے کہ امور میں معاملات میں ظلم سے بچا جائے، حرام سے بچا جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس دنیا کے امتحان میں حلال چیزیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حلال چیزوں تک بھی محدود رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال کا تعلق یا حرام کا معاملہ، ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ انسان بہت بڑے عہدے پر فائز ہوگا تو ہی اسے حلال اور حرام کا معاملہ درپیش ہوگا، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی حلت و حرمت یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم اس کو حلال کر کے کریں یا اس کو ہم حرام کر کے لائیں۔ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی یہ چیز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے معاملے میں تو خیر ہوتی ہی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی حلال و حرام کا مارکا یہ ایسا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہیں بچتا وہ پھر آگے بڑے معاملات میں بھی اپنا دامن نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ بندہ حرام کی طرف جاتا کیسے ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور حرام یہ دونوں واضح چیزیں ہیں، یعنی جو چیز حلال ہے ہمارے لیے وہ بھی بالکل واضح ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ بھی ہمارے لیے بالکل واضح ہے، لیکن دو واضح چیزیں جو ہیں ان کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو واضح حرام چیزیں ہیں ان کا بھی ارتکاب کر گزرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین بینہما امور مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہے جو بندے کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں، یہ حرام کی طرف ہے، یہ حلال کی طرف ہے، کہاں جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جس طرح سے حرام کا اثر واضح نظر آنا ہوتا ہے، بندے کو ان مشتبہ اموروں کا، ان مشکوک معاملات کا اثر اس طرح سے نظر نہیں آتا، اس لیے وہ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشتبہ امور سے اپنے آپ کو بچا لیا، من اتقى الشبہات، جو شبہات سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ اور جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑا، یعنی جیسے ایک شہر کے مضافات ہیں، اس حدیث میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چراگاہ کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے کہ جو جانور اس کے قریب چرتا ہے وہ پھر اس کے اندر بھی چلا ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو شخص حرام کے قریب رہتا ہے، حرام کے مضافات میں رہتا ہے، تو یہ قطعاً بعید نہیں ہے کہ وہ شخص اس مضافات سے اصل حرام کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ ابھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ تو باہر کی چیز ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ جو مشکوک امور ہے وہ اس بندے کی بصارت و بصیرت پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے تمام جو اسپریچول سینسز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، نتیجتاً وہ شخص اندرونی طور پہ اندھا ہو جاتا ہے، بظاہر اس کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس کو جو حرام کی نپوست ہے، جو حرام کا معاملہ ہے، جو حرام کی ظلمت و اندھیرا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا، اس وجہ سے وہ مشتبہ اور مشکوک امور میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر وہ امور سے ہوتا ہوا وہ حرام کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں برائی کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس برائی کے قرب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی انوالومنٹ جو ہے برائی کی وہ ایک سیکنڈ فیز ہے،
سب سے پہلا فیز یہ ہے کہ اس برائی کے قریب یعنی اس کے مضافاتی علاقے میں بھی نہ جایا جائے. اس کے جو ملحقات ہیں، اس کے برائی کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ذرائع ہیں ان میں بھی نہ جایا جائے کہ وہ جو ایفیلیٹڈ برائی کے ساتھ چیزیں ہیں وہ رفتہ رفتہ اس بندے کو اینکر کرتی ہیں اور پھر اس کو لے کر چلی جاتی ہیں سینٹر. یوں پھر شخص جو اپنے طور پر برائی سے بچ رہا تھا اور اپنے آپ کو پاک صاف سمجھ رہا تھا، وہ اس پاکی صافی کے زوم کے ساتھ ساتھ اس ناپاکی کے اندر گر جاتا ہے. جو سیدھا برائی میں چلا جاتا ہے وہ تو شعوری طور پر جاتا ہے، اسے پتہ ہے، لیکن جسے مضافاتی چیزیں گھیر کر لے جاتی ہیں وہ اپنے زون میں اپنی سوچ میں پارسا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ برائی میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے جو برائی کے ملحقات ہیں، یہ برائی کی طرف جانے کے لیے انسان کی تربیت کرتے ہیں، اس کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، اس میں ایک نارملائزیشن کا عمل کرتے ہیں. وہ بندہ نارمل ہوتا جاتا ہے برائی کے ساتھ، یہاں تک کہ پھر وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اس برائی میں پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل نیک اور پارسا سمجھتا ہے. اور بدترین صوفیہ فرماتے ہیں کہ بدترین گناہگار وہ ہے کہ جو گناہ میں مبتلا بھی ہو اور اپنے آپ کو پارسا بھی سمجھتا. اپنے آپ کو پارسا بھی سمجھتا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ برائی کے اندر مبتلا ہے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ برائی کی قربت اختیار کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر نارمل ہو جاتا ہے سارا معاملہ. اب ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی برائی کا یہ جو نارملائزیشن کا ایک فیز ہے، اب بھی اسی سے گزر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ لوگ حرام کے لین دین میں بہت زیادہ محتاط تھے، بہت زیادہ. اگر کوئی بینک میں ملازمت اختیار کر لیتا، اس کے رشتہ دار اس کے ہاں جا کر کھاتے پیتے نہیں تھے کہ یہ بینک میں کام کرتا ہے، سودی کام کرتا ہے، سود میں اس کی انوالومنٹ ہے، لوگ اس سے دور ہٹ جاتے تھے. اس سے لین دین کرنا یہ لوگ پرہیز کرتے تھے اس سے. لیکن پھر برائی کی نارملائزیشن اس طرح سے ہوئی کہ اب بینکر جو ہے وہ سودی کام کرنے والا شخص، لوگ اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ بینکر ہے، یہ بینکر ہے، یہ بینک کا ملازم ہے، کنونشنل بینکنگ کے اندر اس کا بڑا نام ہے. اب جو سودی لین دین کر رہا ہے اس میں ہمارا ذہن صرف ظاہری فگرز پہ چلا گیا، اس کی ٹپ ٹاپ، اس کی جو بینک کی سہولیات ہے اس کی طرف چلا گیا، لیکن وہ جو حرام کا کاروبار کر رہا ہے وہ اس میں ہم سب نارملائز ہو گئے، نارمل ہم نے لے لیا. اسی طرح ہر برائی میں ہم دیکھیں جھوٹ بولنے کا معاملہ، ہم جھوٹ، فریب کاری، دوگلا پن، مکر کرنا، بولنا کچھ ظاہر کچھ کرنا، ان تمام چیزوں کی بھی ہم نے مصلحت کا نام دے دیا، سیاست کا نام دے دیا، حکمت کا نام دے دیا اور معاملہ فہمی کا نام دے دیا. معاشرے کے اندر اب سوسائٹی میں اسی طرح سے ہی چلا جا سکتا ہے. ان تمام برائیوں کو ہم نے نارمل لینے کے لیے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا اور ہم اب ان تمام برائیوں کو صرف فیس نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر ان برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ہماری مثال
ان بدترین گناہگاروں کی سی ہو جاتی ہے کہ جو گناہ کا ارتکاب تو کرتے ہیں لیکن بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وقت کا تقاضا ہی یہ تھا، اور جو بھی ہم نے معاملہ کیا ہے وہ سارے کا سارا ہم نے بالکل صحیح کیا ہے، میں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم حرام کا بھی ارتکاب کر لیں تو ہم اس کے لیے دلائل اس طرح سے دیتے ہیں کہ جیسے یہ حرام کام کرنا ہم پر اس وقت واجب ہو چکا تھا۔ برائی اور حرام کام کرنے کی جسٹیفیکیشن ہماری اس قدر بھاری برکم ہوتی ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے۔ رات بھر پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یعنی ہم نے ہر چیز کے لیے ایک اطمینان کا پلیٹ فارم بنا لیا ہے، کرنے کے بعد ہم اس پلیٹ فارم پہ جا کھڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بچو، جو مشکوک چیزوں سے بچ گیا اس کا دین بھی بچ گیا اور اس کی عزت بھی بچ گئی۔ ہم مشکوک چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اپنا دین، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر، اور پھر اب عرض کا معاملہ، عزت کا معاملہ تو ایسا رہ گیا کہ جس عوام میں سب ننگے ہوں اس میں کوئی کسی دوسرے کو ننگے ہونے کا دوش کیوں کر دے گا؟ جب عزت کا معاملہ پورا معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے، دو نمبری کر رہا ہے، تو سب کے رنگ ایک جیسے ہو جائیں گے تو کوئی کسی کو مختلف ہونے کا تانا کیسے دے سکتا؟ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا، کہ جس نے ایک لباس خریدا، 10 درہم میں خریدا، جس نے 10 درہم میں کپڑا خریدا اور اس نے جو پیسے دیے ہیں اس میں حرام بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ کپڑے اس کے بدن پر ہیں۔ اور یہ روایت بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اگر رسول اللہ سے یہ بات نہ سنی ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ یعنی اتنی اتھینٹک اور اتنی جو ہے وہ ان کو بات وثوق کے ساتھ یاد ہے کہ وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جس نے لباس خریدا ایسی قیمت کے ساتھ کہ جس قیمت میں حرام بھی شامل ہے، تو جب تک بندے نے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ جب معاملہ اس قدر پیک پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے حرام کا معاملہ بالکل نو کمپرومائزڈ، کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہے، کوئی اس پہ سمجھوتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم اپنے لیے کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی وہ عذر قابل قبول نہیں۔ حرام کی اجازت کس وقت ہے؟ کہ جب بندہ جان سے جا رہا، پیاس کی ایسی شدت ہے کہ اس کو پانی نہیں مل رہا، لیکن ایک جگہ شراب ہے، اگر وہ شراب تھوڑی سی پی لیتا ہے اتنی کہ اس کی جان بچ جائے تو اس کے لیے جواز کا ہے۔ مردار ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ جان بچانے کے لیے تھوڑا مردار کھا لیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے، یہ اتنا اس کے لیے مردار جائز ہے جان بچانے کے لیے۔ لیکن
ہم جب یہ چیز سوچتے ہیں کہ کوئی جان بچانے کے لیے مردار بھی کھائے گا تو کیسے گھن آتی ہے، کیسے گھن آتی ہے کہ کیسی کیفیت ہوگی کہ ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں اور وہ مردار کھائے گا۔ لیکن وہ حرام مال جو بندہ اے سی والے کمرے میں آسائش والی کرسی اور خادموں پہ جھرمٹ میں انڈر ٹیبل وصول کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جا کر بیوی بچوں کے ساتھ وہ چاہے پیزا ہٹ میں پیزا کھائے، مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں جا کر وہ کھانا کھائے، تو وہ بظاہر اس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہو، لیکن حقیقت کی نظر میں وہ مردار ہی ہے جس کا ذکر سن کے ہم گھن محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھیے کہ وہ خنزیر کی طرح حرام ہی ہے، وہ بدبودار مرے ہوئے جانور کی طرح ہے حقیقت کی نظر میں، کیونکہ اس نے اس کو حرام ذریعے سے حاصل کیا، اس نے اس کو حرام ذریعے سے حاصل کیا ہے، حلال ذریعے سے حاصل نہیں کیا۔ تو حرام مال سے خریدا ہوا کھانا چاہے کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو، حرام مال سے خریدا ہوا پرفیوم چاہے سونگنے میں کتنا ہی بھلا محسوس ہوتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات کی بدترین بدبو ہے، کائنات کا بدترین مردار ہے جو وہ شخص کھائے جا رہا ہے، اپنی اولاد کو کھلائے جا۔ تو یہ بندے کا حرام کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس سے بچیں۔ ہم رویہ ایسا اختیار کر چکے ہیں کہ ہم حرام سے بچنے کو تیار نہیں ہیں، ہم حرام سے دور ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ہم حرام سے ڈرانے والے کی بات سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی یہی کا واقعہ ہے، ایک شخص نے مجھے یہی نمازیوں میں سے بتایا کہ قریبی ان کا سرکاری آفس ہے، تو وہ اب آتے ہیں، ان کے اوپر والے 3-4 لوگ نہیں آتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ حرام کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی اب یہاں جمعہ پڑھنے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا ڈراتے بہت ہیں۔ میں کوئی اپنے گھر سے گھر کے باتیں تو نہیں بتا رہا، میں کوئی اپنے من سے باتیں تو نہیں بتا رہا، اور نہ وہ جو انہوں نے حرام کا لین دین کرنا ہوتا ہے اس میں میری کوئی انوالومنٹ ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں، مطمئن حرام خور ہم بنے رہنا چاہتے ہیں کہ ہم حرام بھی کریں اور قلب ملامت بھی نہ کریں، ہم حرام بھی کھائیں اور ہمیں کوئی ملامت بھی نہ کرے، کیونکہ اگر ہم نے حرام کی مذمت سن لی تو جب جا کر بستر پر لیٹیں گے تو رات کو وہ دن کا پورا شیڈیول جو ہے وہ یاد آئے گا، پھر نیند نہیں آئے گی گولی کھائے بغیر۔ تو اچھا ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ایسی تقریر ہی نہ سنی جائے جس میں حرام کی مذمت ہو، تاکہ ہم اپنے آپ کو مطمئن رکھیں کہ آل از ویل، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ تو ایک سسٹم ہے، اگر یہ نہ ہو تو کام ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ہم نے اپنے لیے جو بت تراشے ہیں اپنی اپنی خواہشات کے، ہم انہی کو سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار کو سجدہ کرنا، پروردگار کو اپنا ماننا، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے بس کی بات نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے جو لوگ تھے مذہبی ان کو رب بنا لیا۔ تو ایک صحابی رسول کے جو پہلے یہود سے مسلمان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ،
یہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ اپنے جو بڑے ہیں ان کو رب بناتے ہیں، تو میں نے اتنی زندگی گزاری ہے لیکن ہم نے تو کبھی بھی اپنے جو پادری ہیں ربی ہیں ان کو رب نہیں بنایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام کرنے کے معاملے میں جن جن چیزوں کو کہ جو وہ حلال تھی جب وہ حرام کر دیتے تھے، یا جو چیزیں حرام تھی ان کو جب وہ حلال کر دیتے تھے، تو کیا تم اس پر یقین نہیں کرتے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہے کہ ہم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھ لیتے، اور وہ جو حلال چیز کو حرام کر دیتے ہم اس کو حرام سمجھ لیتے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنا رب بنانا یہی تو ہے۔ اب ہم جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں بنا رہا، ہم نے کسی کو اس تکلف کے لیے رکھا ہی نہیں ہے، یہ کام ہم خود ہی کیے جا رہے۔ ہم نے اپنے آپ کا رب اپنے آپ کو ہی بنا لیا۔ یعنی اہل کتاب میں تو یہ مشقت کسی اور کے ذمہ تھی، ہم نے یہ مشقت بھی کسی پر نہ اٹھا رکھی، ہم یہ اپنے لیے جو گڑھا کھودنا ہے یہ بھی اپنے ہاتھوں سے خود ہی کھود رہے کہ جو چیز حرام ہے لیکن اس میں اپنا مفاد ہے، تو ہم رب کی ماننے کی بجائے اپنے من کو اپنا رب بناتے ہوئے اس کے اوپر حلال کی سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ یہ میرے لیے جائز ہے۔ یہ خام خام مولویوں نے جو ہے اتنی تنگی کر رکھی ہے، دین اتنی سختی تھوڑی کرتا ہے، دین اتنی سختی تھوڑی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بخشنے والا ہے، کھا جاؤ۔ تو وہ مردار جو ہے اس کو سجی سمجھ کے کھا گئے، غلاظت کو حلوہ سمجھ کر کھا گئے۔ تو یہ کب ہے کہ جب ہم نے اپنی ذات کو رب بنا لیا، کہ ہم نے اپنی ذات سے ہی مشورہ کر لیا کہ یہ حرام میرے لیے حلال ہے، کر گزرو۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے نہ پھر ہمارا دین رہتا ہے نہ عزت رہتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری نصیحت فرمائی کہ جو ہم سب کو اپنے دل میں یوں سمجھ لیجیے کہ دل کے دروازے پہ لکھنے والی تحریر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سعد طیب مطعمک، اے سعد اپنا جو کھانا ہے اسے پاک کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ یعنی اپنا کھانا پاک کر لے، اپنے کھانے میں حرام شامل نہ کر، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ تمہیں یہ دعاؤں کی پرچیاں لکھ لکھ کے کسی کو نہیں دینی پڑے گی، تم خود اپنے پیر بن جاؤ اپنے رب بننے کی بجائے، اپنے رب بننے کی بجائے اپنی ذات کے مرشد بن جاؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے اس کی حرمت کو مان جاؤ، جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کی علت پر راضی ہو جاؤ، تو اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، مستجاب الدعوات بنا لے گا۔ کوئی جا کے غاروں میں چلا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی تپسیا نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی جیتی جاگتی دنیا میں، کارپوریٹ لائف میں، اسی سرکاری نوکری میں تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو، مستجاب الدعوات بن سکتے ہو اگر اپنے کھانے کے لقمے کو پاک کر۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، کتنا چھوٹا سا کام ہے، لیکن کرے کون؟ ہمیں تو صرف کثرت کی پڑی ہے، برکت کی کوئی طلب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کھانے کو پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔